السلام علیکم دوستو، میرا نام احمد خان تنولی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فن اینڈ انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ارطغرل غازی کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں معلومات دیں گے۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی عرصے میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے آگے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں دم توڑنے لگی اور دوسری طرف سلطنت خراسان نے شام اور ایران میں آل سلجق کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اسے پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے اور ان میں سے زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا وہیں خیمہ گاڑ دیتے۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور کچھ طاقتور تھا۔ یہ نہایت ہی جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلمان شاہ تھا۔ کائی قبیلہ اپنے سربراہ کے ساتھ وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف علاقوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلمان شاہ ڈوب گئے اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکین، دندار، بندودکو اور ارطغرل۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ ارطغرل کے باقی 2 بھائی اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے۔ ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجق سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاؤ الدین تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بے پناہ شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئی۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر ایک تعداد میں کم اور دوسری تعداد میں قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان مختصر سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک تیز حملہ کر دیا اور مخالف فوج ڈر گئی، سمجھی کہ انہیں کہیں سے مدد مل گئی اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اور بعد میں معلوم ہوا ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، بعض کے مطابق تاتاری تھے اور بعض کے مطابق بازنطینی عیسائی فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ارطغرل غازی کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کراساداغ کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ جگہ اس لیے ارطغرل کو دی تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی اس طرف کی سرحد محفوظ ہو سکے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے اس پار علاقے کو فتح کریں اور سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا اور کچھ عرصے بعد سلطان کی طرف سے ارطغرل کو سوگوت شہر بھی دے دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی تمام قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی رہی
اور ان کا اقتدار آس پاس کے علاقوں میں پھیلنے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تفشیش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیا کوچک دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوت کے سبب زوال کے آخری منزل پر تھی۔ اگرچہ پونیا میں سلجکاروں کی قدیم شان و شوکت اب بھی قائم تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو ایک طرف سے عیسائیوں نے قدیم بزنطینی صوبے کے حصے واپس لے لیے تھے، اور اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں اکثر جنگ کا سلسلہ جاری رہتا اور تاتاری حملوں کا خطرہ رہتا، اور اسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاؤ الدین کو بجائے تفشیش کے اطمینان نصیب ہوا۔ سلطان نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے، اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے صلاح الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بزنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود اثر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادی غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ ارطغرل کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اور 1279 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی، اور عثمان غازی نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا، اور یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی، اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں پر پھیل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں۔